السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرن وتھ حدیبہ۔ آج کوئی پڑھائی تو نہیں، لیکن میں اپنی کچھ یادیں اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو میری ایران ٹرپ کی تھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک حوض ہے اور یہ گھر ہے امام خمینی کا، جہاں پہ ہم نے وزٹ کیا تھا 3 سال پہلے، اور ہم ایک کورس کے لیے گئے تھے۔ اور یہ اسی گھر میں، ایران کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ یعنی پانی کے حساب سے کوئی سیٹنگ ضرور ہوتی ہے۔ حوض ہوا کرتے تھے پہلے، اور یہ بیت نور کی پک ہے جو قم میں ہے۔ اسی کے اندر کی ایک تصویر یہ بھی ہے کہ جہاں پہ لائٹنگز بالکل گرین ہے۔ دین ہماری جو یونیورسٹی تھی، مین یونیورسٹی کیمپس ہمارا ایران سے تھا، تو یہ وہاں کی پکچر ہے۔ اور پھر وہاں پہ ایک بچوں کے لیے رومز ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ ہے، اور ان کا الگ ایک جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں مہد کودک، جسے ہم ویسے اپنی زبان میں ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ ڈے کیئر جس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ٹیچرز کے بچے ہیں۔ یہاں پہ یہ دارالقرآن ہے، قرآن روم۔ وہیں پہ ایک جگہ شہید گمنام کی ایک قبر بنائی گئی ہے، وہیں ہاسٹل میں یعنی یونیورسٹی کے اندر۔ لائبریری تھی ہماری۔ دین ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے، ایک میوزیم تھی ایران کا، وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے، اور یہ وہیں کی پکچرز ہیں۔ اور اس میوزیم کی خاصیت یہ تھی کہ اس پہ یعنی یہ جو سارے اینیملز ہیں ان کو کیمیکل کے ذریعے سے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، اور یہ تمام جو اینیملز ہیں ان کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹیگ کی طرح لگایا جاتا ہے کہ یہ حرام جانور ہیں یا حلال۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے حرام، اور جہاں پہ بھی گرین کلر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اس جانور یا اس حیوان کو بتایا گیا ہے، مینشن کیا گیا ہے کہ وہ حلال ہے۔ اس طرح یعنی بالکل سامنے مررز میں رکھے جاتے ہیں۔ اور کیمیکلز ہمیں یہ بھی سننے میں آیا وہاں پر کہ یہ تمام جو ہے وہ اصل ریئل اینیملز ہیں کہ جن کو کیمیکلز اندر بھر کے اور ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ جہاں آگے آپ کروکوڈائل میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کیمیکل وہ دکھے گا۔ لیکن یہ اتنی خوبصورتی سے لگائے گئے تھے کہ ہم سب نے ہی ان تمام کی پکچرز لی تھیں۔ اگر اس وقت میرے ٹرپ کی جو فرینڈز ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہوں تو ضرور ان کو اپنا ایک ایران کا سفر یاد آ جائے گا واپس۔ سنیکس کو رکھا گیا تھا جس طرح سے لیب میں رکھے جاتے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے حرام، اسی طرح سے باقی ساری چیزوں پر بھی۔ دین کچھ دن ہم نے قم میں گزارے، کچھ دن ہم نے کلاسز لیں قم میں ہی، کیونکہ ہمارا شارٹ کورس تھا اور یہ ہماری کلاس روم ہوا کرتا تھا۔ ایک بہت اعلیٰ کلاس روم، بہت اعلیٰ شارٹ کورس جو ہم نے وہاں پہ کیا قم میں۔ اور یہ تمام رمضان کے دن ہوتے تھے، تو رمضان کے ہی تاریخوں میں شب قدر کے دوران ہم لوگ جمکران گئے، اور وہاں پہ تمام جو ہماری راتیں ہوتی تھیں شب قدر کی وہ جمکران میں گزارا کرتے تھے، یا پھر کسی شہید کے قبر پہ، شہیدوں کے قبرستان میں گزارا کرتے تھے۔ یہ تمام قم اور جمکران کے کچھ مناظر ہیں کہ جن کی پکچرز یہاں پہ شیئر کی گئی ہیں۔ دین ہر نماز کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا کوئی نہ کوئی پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں سارے اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے، آگے آغا والے ہوتے تھے، یہ کلاس رومز اور ہمارے ڈیفرنٹ لیکچرز۔ پھر ہمارا ایک تہران کا وزٹ کا ایک ٹائم تھا۔ یہ تہران ریلوے اسٹیشن تھا، دین یہ والی جو پل ہے وہ تہران کی بہت زیادہ مشہور پل ہے، پلانچی اور پل آزادی اس کو کہا جاتا ہے۔ اوپر سے یہ اس طرح کا منظر دیتی ہے۔ یہ تمام پلانچی کے ویوز ہیں، اور رستے میں ہی یہ کچھ تصاویر ہیں جو تہران کے ہی رستے میں کہیں کہیں اچھی چیز دکھ جائے تو وہاں پہ ہم لے لیتے تھے۔ یہ ایک انٹرنیشنل میوزیم تھا جہاں پہ شہداء کے بارے میں، ملٹری کے بارے میں تمام نالجز ہمیں دی گئیں۔
یہ اس کے باہر کا ویو ہے۔ اندر کی میں نے کچھ خاص تصاویر نہیں لی تھی کیونکہ ہم لوگ اس وقت وہی ساری چیزیں فیل کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، ہمارا دھیان اسی پہ تھا، تو ہم نے تصویریں وغیرہ نہیں لی تھی، اوائڈ کیا تھا ان چیزوں کو۔ لیکن باہر جو تصاویر میں لے پائی اس کو میں نے یہاں پہ شیئر کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب تہران میں میوزیم ہے، اسی کے باہر تہران، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا کیپٹل ہے، اور ایران واقعی بہت خوبصورت ہے گرینری کے حساب سے، صفائی کے حساب سے۔ یہ اس میوزیم کے اندر کی کچھ تصاویر ہیں۔ یہ شہداء ہیں کہ جو جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ اندر امام حسین اور مولا عباس کی زری بنائی گئی ہے، اس کی شبیہ بنائی گئی ہے، اور اس کو شہیدوں کا جو ایک مقصد ہوتا ہے یا جو اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ شہداء کی روح جب شہادت کے بعد جاتی ہے تو سب سے پہلے سید الشہداء کے پاس جاتی ہے، تو اس کے کانسیپٹ کو وہاں پہ شو کیا گیا ہے۔ یہ امام خمینی کا مقبرہ ہے، اور یہ تصویر ہے شہیدوں کے، یعنی جو قبرستان ہے اس کی، جس کا نام ہے گلزار الشہداء۔ گلزار الشہداء میں اس طرح تمام جو شہید ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ ان کے قبروں پہ نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بک اسٹور تھا وہاں پہ جہاں میں گئی تھی، جہاں سے میں نے کچھ بکس خریدی بھی تھیں جو تمام شہداء کے ہی بارے میں تھیں۔ یہ کچھ علماء کی قبریں ہیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہاں پہ یہ کوہ خضر کے پاس نیچے کچھ گمنام شہید ہیں کہ جن کا نام نہیں معلوم، ان کی قبریں ہیں۔ یہ بھی اوپر کوہ خضر سے لیا گیا ایک تصویر ہے، اور یہ ہماری افطاری کے جو ہم افطار کر کے پھر کوہ خضر پہ گئے تھے، یہ جمکران میں لی گئی ایک تصویر۔ اور پھر افطار کے وقت جب ہم افطار کرتے تھے ساتھ میں، تو یہ افطاری کی تصاویر ہیں۔ یہ ویڈیو اصل میں نے اپنے لیے صرف یادگار رکھنے کے لیے اور آپ کو تھوڑا سا ایران سے آشنائی دلانے کے لیے۔ یہ تصویر میری بہت زیادہ فیوریٹ، کیونکہ باہر ملک میں جب آپ کو اپنا ملک کا کوئی بھی چیز، ایون آپ کو اپنے ملک کی کوئی بھی چیز ذرا سی بھی ایون نوٹ بھی دکھتا ہے تو آپ کو بہت محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب شہیدوں کی قبریں ہیں۔ جمکران ایک بار پھر، اور یہاں بھی وہی کوہ خضر کے نیچے والے جو شہداء ہیں، اور پھر نماز ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے ان رمضان کے مہینوں میں۔ اور یہ ہمارا ہاسٹل تھا مشہد میں، جس کا ایک رف پکچر میرے پاس ہے۔ یہ تہران سے مشہد اترتے ہوئے، یعنی تہران سے مشہد جب گئے تھے، اور ایران کی کچھ رستوں میں نکالی ہوئی تصاویر ہیں یہ، کہ جس کو صرف اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ کتنا گرین عام روڈز ایران کے ہیں، کس قدر گرین، بہت زیادہ خوبصورت ملک۔ اور انتہا کی صفائی، ایک چیز جو بھی ایران گئے ہیں یہ ضرور انہوں نے کھایا ہوگا، اس کو فلافل کہا جاتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا برگر ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی مرچیں بھی ایڈ کی جاتی ہیں۔ یہ وہیں تہران کی کچھ مناظر ہیں، اور شہید کی ایک قبر ہے، نام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ میں ہمیں جب وہاں سے ٹرپ ختم ہوا تو ہمیں قرآن دے کر رخصت کیا گیا، اور یہ بہت بہترین گفٹ تھا۔ اور ان یادوں کے ساتھ یہ ویڈیو میں ختم کرتی ہوں یہیں پہ، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے دوبارہ سے وہی فارسی کی اپنی گرامر کو لے کے جائیں گے۔ یہ ویڈیو فقط آپ لوگ کے لیے بھی تھوڑی سی ایک اچھی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔